آگے بڑھے گا محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی فی الصلاۃ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ، محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتی ہے کہ میں ان سے راضی ہوں جو میرے آگے سجدے کرتے ہیں، میرے آگے جو ہے جھکتے ہیں اور میری تعریف کرتے ہیں، میرا ذکر کرتے ہیں اور جو ہے میری حمد و ثنا کرتے ہیں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ان سے راضی ہوں، یعنی جو میرے آگے جو ہے اللہ اللہ کرتے ہیں، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین جو ہے ہمیشہ ہر گھڑی ہر وقت جو ہے اللہ اللہ کرتے تھے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، پچھلے جمعے کے اندر بتائے تھے کہ محترم بزرگوں اور دوستو، نماز صرف جو ہے دو ہی انسان کے لیے معاف ہے اور کسی حال میں جو ہے نماز معاف نہیں ہے۔ جو انسان جو ہے ہٹا کٹا ہے، جو انسان جو ہے تندرست ہے، اللہ تبارک تعالیٰ صحت دیے، اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے تندرستی دی ہے، تو محترم بزرگوں اور دوستو اس انسان کے لیے جو ہے نماز معاف نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر انسان جو ہے کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہے تو وہ انسان بیٹھ کے نماز پڑھے، لیکن جو ہے نماز معاف نہیں ہے۔ پھر جو ہے اگر بیٹھے بیٹھے نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر جو ہے لیٹ کر کے نماز پڑھے، لیٹ کر کے جو ہے نماز پڑھے، اور اگر لیٹے لیٹے بھی نماز جو ہے نہیں پڑھ سکتا ہے تو کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ آپ کے اشارے سے بھی نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن جو ہے نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، نماز جو ہے کسی حال معاف نہیں ہے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کرے، اللہ کے رسول کو راضی کرے۔ محترم بزرگوں اور دوستو، ایک تو جو انسان پاگل ہو جاتے، دیوانہ ہو جاتے، مجنون ہو جاتے، اس انسان کے لیے نماز معاف ہے۔ یعنی جو انسان جان بوجھ کے نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یعنی ہٹا کٹا ہے، تندرست ہے، بالکل صحیح سالم ہے، اور پھر نماز نہیں پڑھ رہے، تو محترم بزرگوں اور دوستو سمجھ لیے وہ پاگل ہی ہے۔ ہم لوگ سوچ رہے کہ بہت اچھے انسان ہے، بہت ہی جو ہے اچھے کپڑا پہن رکھا ہے، بہت ہی جو ہے بڑی باتیں کرتے ہیں، اور جو ہے دنیا والے اس کی عزت کرتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں جو ہے وہ پاگل ہے، کیونکہ پاگلوں کے لیے نماز معاف ہے، صرف پاگلوں کے لیے جو ہے نماز معاف ہے۔ دیوانہ مجنون یعنی پاگل جو ہوتے اس کے لیے نماز معاف ہے، اور ایک بچپن جو پیدا ہوتے معصوم ہوتے 7-8 سال تک جو ہے بچے کے لیے نماز معاف ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر آتے ہیں کہ جب تمہارا بچہ 7 سال ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کی تاکید دو، مسجد کے اندر آنے جانے کی جو ہے نصیحت دینا چاہیے، اور جب تمہارا بچہ 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو، اور نماز جو ہے نماز نہ پڑھنے پہ اس کو ڈانٹ لگاؤ، کبھی کبھی جو ہے اس کو نماز نہ پڑھنے سے مارو۔ محترم بزرگوں اور دوستو، لیکن باپ بھی نماز نہیں پڑھ رہے،
بابی شرابی ہے کبابی ہے تو بیٹے کو کہاں نصیحت دے سکتی ہے؟ تو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنی اولاد کو جو ہے اللہ کا ذکر سکھائے، اپنی اولاد کو جو ہے قرآن سکھائے۔ محترم بزرگ اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت بڑے صحابی ہے، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یار ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی محبت کرنے والے ہیں۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے اور یہ آیت پڑھے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے ایمان والو، اس کا مطلب یہ کہ اے ایمان والو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو۔ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، کل خطاء یتوبون، ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر انسان سے گناہ ہو جاتے ہیں، خطا ہو جاتی ہے، جو غلطی ہو جاتی ہے، لیکن سب سے اچھا گناہگار انسان بندہ وہ ہے، سب سے اچھا گناہگار انسان بندہ وہ ہے کہ اپنے جو ہے اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کر لے، یعنی معافی مانگ لے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جو ہے وہ تو بخشے بخشائے ہیں، وہ تو بخشے بخشائے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے لیے جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب صحابی کے لیے جو ہے جنت واجب ہے۔ جتنے بھی صحابی ہیں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیدار کیا ہے، وہ سارے کے سارے صحابی جو ہے اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے تو کرتوت ہے، ہم جو بیانات سنتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، لیکن پھر بھی جو ہے ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہے ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، ہم جو ہے اللہ اللہ کرنے سے بہت دور ہے۔ ہم جو ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک جو ہے ایک پاگل تھا اور اس کا ایک دوست تھا۔ محترم بزرگ اور دوست، ایک پاگل تھا اور ایک اس کا دوست تھا، اور وہ دوست جو ہے بہت بیمار ہو گئے، بہت زیادہ بیمار ہو گئے، لیکن وہ دل میں سوچے، وہ بہرا تھا، وہ سنائی نہیں دیتا تھا، وہ دل میں سوچے میرا دوست جو ہے بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، ہم جو ہے اس سے جا کر کے ملے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، وہ جو ہے لمبا سفر کیے اور دل ہی دل میں سوچ لیے کہ ہم تو بہرا ہے، اگر ہم اس کو پوچھیں گے، سب سے پہلے پوچھیں گے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، تو یہی فرمائیں گے الحمدللہ اچھی طبیعت ہے، تو ہم بولیں گے ہاں الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اچھا رکھے۔ دوسرا سوال کریں گے کہ آپ کو جو ہے اس وقت جو ہے آپ کی کون سی دوا چل رہی ہے، تو فرمائیں گے جو سب سے اچھے ڈاکٹر ہے اس کی دوا چل رہی ہے، اچھی دوا چل رہی ہے، تو فرمائیں گے ہم بولیں گے کہ دنیا کے اندر ایسے اچھے ڈاکٹر کہیں نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، دل میں سوچا کہ تیسرا سوال یہ پوچھیں گے کہ آپ جو ہے آپ کا جو ہے آپ کے ڈاکٹر کون ہے اور آپ کی طبیعت کیسی ہے اور آپ اس وقت دوا کیا کھا رہے ہیں، یہ تین سوال پوچھیں گے۔ تو محترم بزرگ اور دوستو، وہ جو ہے بہرا انسان گیا اپنے دوست کے پاس ملاقات کرنے کے لیے اور سب سے پہلے سلام کیے، سلام کا جواب دیے اور فرمایا کہ بھائی صاحب، اے دوست، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ فرماتے کہ میری طبیعت جو ہے مر رہا ہوں، میری طبیعت جو ہے مر رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوست کیا فرماتے ہیں کہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ایسے ہی رکھے۔ اس کو اور غصہ آتا ہے کہ ہم جو ہے بول رہے ہیں کہ مر رہا ہوں میں، اور وہ الحمدللہ کہتا ہے کہ آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ ایسے رکھے۔ فرماتے ہیں کہ بھائی صاحب، کہ آپ اس وقت جو ہے کون سی دوا کھا رہے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ زہر پی رہا ہوں، زہر کھا رہا ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، وہ بہرا فرماتے یہاں الحمدللہ اس وقت جو ہے میری کمپنی کے اندر جو ہے ایسی دوا کہیں پہ نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، فرماتے کہ اس وقت آپ کا کون سا ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں، آپ کے جو ہے اس وقت کون سا ڈاکٹر علاج کر رہے ہیں؟ فرماتے کہ موت کا فرشتہ جو ہے میرے سر کے پاس کھڑا ہے، موت کا فرشتہ جو ہے میرے سر کے پاس کھڑا ہے، کب روح نکال کے لے جائیں گے وہ کسی کو معلوم نہیں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، یہ واقعہ جو ہے علماء کرام اس لیے بتاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ لینا چاہیے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جیو کو ایک نہ ایک دن موت کا وجہ چکنا پڑے گا۔ کس وقت روح نکال کے لے کے جائے جبرائیل علیہ السلام ملک الموت، کسی کو معلوم نہیں ہے۔
کسی کو معلوم نہیں کب وہ نکال کے لے چلے جائے. تو محترم بزرگ اور دوست, ہر انسان کو جو ہے ایک ایک سیکنڈ ایک ایک منٹ جو ہے ہر گھنٹے کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ میری زندگی کہاں پہ گزر رہی ہے, میری زندگی جو ہے کہاں پہ گزر رہی ہے, اور جو ہے میری زندگی گزر جائے گی تو مجھے کہاں پہ جانا ہے, اور جو ہے وہاں پہ جا کر کے جو ہے سارے حساب کتاب دینا ہے. تو محترم بزرگ اور دوست, عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مغرب کے وقت جو ہے مسجد نبوی کے اندر تھے, اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت پڑھا رہے تھے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو اپنے گناہوں کے اوپر توبہ کرو. جو انسان گناہ کرتے ہر انسان کو چاہیے کہ اس کو توبہ کرنا چاہیے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ دل میں سوچے کہ آج جو ہے مسجد نبوی کے اندر جائیں گے اور آدھی رات گزر جائیں گے, اس وقت جائیں گے اور اللہ کے پاس اتنا روئیں گے اتنا گڑگڑائیں گے کہ آج جو ہے آج رات میں جو ہے اللہ کو راضی کر لیں گے, اللہ کے رسول کو راضی کر لیں گے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سب سے پہلے جنت میں جانے والے کعبہ کے جو موجین بلال ہے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ سب سے پہلے جنت میں جانے والے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دل میں سوچے کہ آج مسجد نبوی کے اندر جائیں گے اور اتنا روئیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر کے رکھیں گے. اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنے دل میں سوچے کہ آج مسجد نبوی کے اندر جائیں گے اور اس طرح روئیں گے کہ اللہ کو راضی کر لیں گے. محترم بزرگ اور دوست, آج ہماری جو چھٹی ہوتی ہے سنڈے کی, اتوار کی جو چھٹی ہوتی ہے, تو آج ہم لوگ مشورہ نہیں کرتے یار کل کیا کرنا ہے, ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو ہماری زندگی کیسے ہوگی, آگے چل کے جو ہے ہم کتنا گھاٹے میں رہیں گے, اللہ تبارک تعالیٰ کا سوال کا جواب کیسے دیں گے. ہم لوگ کو جو ہے ہم لوگ مشورہ کرنا چاہیے. لیکن محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے کہ دونوں دل میں سوچ رہے کہ آج مسجد نبوی کے اندر جائیں گے اور اتنا روئیں گے کہ اللہ راضی ہو جائے. محترم بزرگ اور دوستو, کتابوں کے اندر آتے کہ آدھی رات گزر جاتے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے مسجد نبوی کے اندر چلے جاتے اور ایک کونے کے اندر جو ہے وہ نماز پڑھنے لگتے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک کونے کے اندر نماز پڑھنے لگتے, اور ادھر سے جو ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چوتھا کندھا دینے والے, اللہ تبارک تعالیٰ حکم دیا تھا کہ اے ابو ذر یہ حضرت علی اور حضرت حسن حسین جو ہے چوتھا کندھا جا کے فاطمہ کو تو دے دو. محترم بزرگ اور دوستو, وہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آدھی رات جو آتے ہیں اور وہ بھی جو ہے ایک کونے کے اندر جو ہے نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے, اور جو ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے کہ ایک کونے میں وہ رو رہے, یعنی دونوں کے کانوں کے اندر جو ہے رونے کی آواز آ رہی ہے. محترم بزرگ اور دوست, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اٹھ کر کے اور مسجد نبوی کے ایک کونے میں گئے, دل میں سوچے کہ ہم جو ہے ارادہ کیا تھا کہ رات میں جو ہے اللہ کو منائیں گے, اللہ کو راضی کریں گے, اللہ کے رسول کو راضی کریں گے, لیکن یہ میرے سے پہلے کون آ گیا. محترم بزرگ اور دوستو, حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ اٹھے اور جا کر کے ایک کونے میں دیکھتے کیا ہے, یہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے جار و قطار ہو رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت بلال فرماتے ہیں کہ اے ابو ذر تو یہاں پہ کس لیے آیا. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اے بلال آپ یہاں پہ کس لیے آئے. فرماتے ہیں کہ ہم جو ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے, اللہ کو منانے کے لیے آئے, اللہ کی تعریف کرنے کے لیے آئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس مقصد سے تو آیا ہے اسی مقصد سے ہم آئے, ہم بھی اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے, ہم بھی اللہ کو جو ہے خوش کرنے کے لیے آئے. فرماتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے, میرا مقصد اور تمہارا مقصد ایک ہے, تو ہم دعا کریں گے تو تو آمین کہنا, اور تو دعا کرے گا تو میں آمین کہوں گا. بہت لمبی تفصیل ہے, جلدی عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے تو دعا کرنا, میں آمین کہوں گا, اور میں دعا کروں گا تو آمین کہنا. تو حضرت ابو ذر غفاری عرض کرتے کہ آپ دعا کیجئے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آمین آمین کہہ رہے, حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ جو ہے دعا مانگ رہے, لمبی دعا مانگ رہے, اور پھر حضرت بلال عرض کرتے کہ اے ابو ذر اب تو دعا مانگ اور میں آمین کہوں گا.
محترم بزرگ اور دوستو وہ کیسی گھڑی تھی اور کیسی رات تھی. محترم بزرگ اور دوستو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا مانگ رہے, لمبی دعا مانگ رہے. محترم بزرگ اور دوستو لیکن جس وقت جو ہے دعا کے اندر یہاں پہنچا, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ پاک جس طرح سے جو ہے ابھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں, قیامت دن جو ہے محبت کے ساتھ رکھ, اور اے اللہ پاک جس جنت کے اندر ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جائیں گے اسی جنت کے اندر جو ہے مجھے بھی داخل کر دیں. محترم بزرگ اور دوستو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سنے تو کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے گر کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں, دھڑام سے گر جاتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستو اور پھر وہ دعا مانگ رہے کہ اے اللہ پاک جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس جنت کے اندر جائیں گے اسی جنت کے اندر جو ہے مجھے بھی جو ہے داخل کر دے. لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آمین نہیں کہہ رہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آمین نہیں کرے. فرماتے دعائے کے اندر فرماتے کہ اما عملت یا بلال, اما عملت یا بلال, کہ اے بلال تم آمین نہیں کہو گے, اے بلال تم آمین نہیں کہو گے. محترم بزرگ اور دوستو 2-4 مرتبہ جو ہے یہ عرض کیے لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آمین نہیں کہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پیچھے مڑ کے دیکھے تو دیکھے کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے, بلال رضی اللہ عنہ بے ہوش پڑے ہوئے. اور محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کے اندر آتے کہ جب ہوش آیا تو عرض کرتے کہ اے ابو ذر تو نے کیا کہہ دیا دعا کے اندر, اے ابو ذر تو نے کیا کہہ دیا دعا کے اندر. فرماتے کہ ہم تو یہی بولا تھا کہ جس جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جائے اسی جنت میں مجھے داخل کر دے. فرماتے کہ اے ابو ذر آپ کو ہمت کیسے آ گئی, آپ کو طاقت کیسے آ گئی, آپ کو قوت کیسے آ گئی. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت بڑی شان ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت اونچا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے مقام بہت اونچا ہے. کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور کہاں ہم ہیں. آپ جو ہے قبیلے سعد کے رہنے والے اور ہم جو ہے حبشہ کے رہنے والے. محترم بزرگ اور دوستو فرماتے کہ ایسی دعا مت کیجیے. لیکن حدیث کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے کہ ہاں بلال ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میں بہت چھوٹے ہیں, ہم تو صحابی ہیں, ہم اس کے غلام ہیں, ہم کیسے اس کے پاس جنت میں رہیں گے. محترم بزرگ اور دوستوں کتابوں کی طرح آتے کہ جس طرح سے جو ہے مچھلی جو ہے بغیر پانی کے اندر تڑپتی ہے, مچھلی کو باہر کر دیتے ہیں تو تڑپنے لگتی ہے, اس طرح سے جو ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ تڑپ رہے اور حضرت جو ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تڑپ رہے, دونوں تڑپ رہے. محترم بزرگ اور دوستو وہ تڑپنا اللہ تبارک تعالیٰ کو بہت پسند آیا, وہ تڑپنا جو ہے اللہ کو بہت ہی پسند آیا. اور آدھی رات کے اندر جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا اے جبریل جاؤ اے جبریل جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اسی وقت اٹھاؤ. اور جو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دعا مانگ رہے تھے اس دعا کے اندر جو ہے جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دو کہ اس دعا کے اندر آمین کہہ دے. محترم بزرگ اور دوستو اگر محبت ہم لوگ کو ہوتی تو محترم بزرگ اور دوستو ہم بھی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیدار کر لیتے. لیکن ہمیں آپ کو جو ہے محبت نہیں ہے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ آدھی رات میں جو ہے اٹھ کے آتے, کتابوں کے اندر آتے بہت لمبا سفر تھا لیکن کتابوں کے اندر آتے کہ وہ دونوں رو رہے تھے, گڑگڑا رہے تھے. اچانک جو ہے فرماتے کہ نورا کہ ایک نور آیا, ایک جو ہے بہت جو ہے روشنی آئی. فرماتے کہ ابھی تو اندھیری تھی, ابھی تو میرے ہاتھ کے بال بھی نظر نہیں آ رہے تھے, لیکن اچانک روشنی کہاں پہ آ رہی ہے, اچانک جو ہے ایسی روشنی کہاں سے آ رہی ہے. اور دونوں کی زبان سے نکلی کہ وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں, وہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی روشنی سے آ رہی ہے. آج اس چہرے سے نفرت کر رہے ہیں. آج ہمارے نوجوان کو جو ہے داڑھی رکھنے کے بولیے, محترم بزرگ اور دوست میں رکھیں گے, وہ داڑھی نہیں رکھیں گے اور جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس نہیں پہنیں گے اور اپنے آپ فرمائیں گے کہ مطلب میں بہت بڑا انسان ہوں, میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہوں. محترم بزرگ اور دوستو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی روشنی تھی کہ محترم بزرگ اور دوستو اگر باریک جو ہے کنکر جو رات میں ہوتے تھے وہ دیواروں کے اندر جو ہے کنکر نظر آ جاتے تھے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دونوں جو ہے عرض کرتے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے, اس کے چہرے کی روشنی آ رہی ہے. محترم بزرگ اور دوست ہمارے وسلم جو ہے سامنے میں آ گئے تو حضرت ابو
ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے تو فوراً جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے چمٹ جاتے ہیں اور فرماتے کہ اللہ کے نبی مجھے معاف کر دیجئے، ہم جو ہے آپ کو مانگا تھا اور آپ جس جنت کے اندر جائیں گے وہ جنت مانگے تھے، اے اللہ کے نبی آپ معاف کر دیجئے، ہم کہاں اور آپ کہاں۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اے بلال، اے ابو ذر کیا دعا مانگ رہے تھے، اے ابو ذر کیا دعا مانگ رہے تھے، آپ دعا مانگو میں آمین کہنے کے لیے تیار ہوں۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی مجھ سے غلطی ہو گئی، ہم اب ایسی دعا کبھی نہیں کریں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، لیکن پھر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ آپ کیا دعا مانگ رہے تھے؟ فرمایا کہ ہم یہ دعا مانگ رہے تھے کہ جس جنت کے اندر آپ جائیں گے، جس جنت کے اندر آپ جائیں گے اسی جنت کے اندر اے اللہ مجھے داخل کر دینا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اے بلال، اے ابو ذر غفاری، کہ جس وقت میں جنت میں جاؤں گا دائیں طرف حضرت بلال ہوں گے اور بائیں طرف جو ہے حضرت ابو ذر غفاری ہوں گے، اور جس جنت کے اندر ہم رہیں گے اسی جنت کے اندر آپ کو رکھیں گے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اس کو محبت ہی آدھی رات میں جا کر کے جو ہے اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ آج ہم لوگ جمعہ پڑھنے کے لیے لیٹ سے آتے ہیں، آج جو ہے ہم لوگ جو ہے 5 وقت کی نماز کو دور کی بات ہے، لیکن جمعے کے اندر بھی سوچ سمجھ کے آتے ہیں کہ مطلب بالکل خطبہ کے ٹائم ہوں گے اس کو جائیں گے۔ محترم بزرگ اور دوستو، السلام آنے کی بات ہے، ہمیں اور آپ کو جو ہے 5 وقت کی نماز جو ہے پابند سے پڑھنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، والصلاة على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والثواب أمير المؤمنين والخطاب، وعلى كامل الحياء والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء،
وعلى أمي شريف المطهر الناس الحمد والعباس وعلى الستة الباقية من الأشرة المبشرة وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قاد وقام. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وعز وجل وتم وهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يرجع السلام. حينا ربنا بالسلام وأدخلنا دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدين وقنا عذاب الدارين وقنا عذاب الكلسرات. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اهدنا الصراط المستقيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ ہم گنہگار سیاکار ہیں بدکار ہیں لوگی حبیب کی امت میں. اے اللہ پاک صغیر اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک چھپے ہوئے گناہوں سے گزر فرما. اے اللہ چھپے ہوئے گناہوں سے گزر فرما. اے اللہ قبر کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ پرسرات کے راستوں کو آسان فرما. اے اللہ پرسرات کے راستوں کو آسان فرما. اے اللہ پاک جو بے نمازی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو بے علم والے اللہ اسے علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما.
اے اللہ پاک ہر انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی جو ہے اللہ اسے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کلی عطا فرما. اے اللہ پاک جو بیمار ہے اللہ صفائی کلی عطا فرما. اے اللہ پاک جو پریشان ہے اللہ اسے پریشانی دور کر دے. اے اللہ جو قرضے کے اندر ڈوبے ہوئے ہے اللہ پاک اسی قرضے ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تمام مرحوم اور مرحومہ قبر میں ہم کی بارش عطا فرما. اے اللہ میرے والد و والدہ کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک یہ دنیا سے نہیں چلے گئے. اے اللہ جس کو بھی قبر میں عذاب دیا جا رہا ہے اے اللہ اس عذاب کو دور فرما کر اے اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی توفیق سے ہماری دعا قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم وعلى آل سيدنا مولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.